سوال کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ضبط کو آزماتے ہیں، ہمیں خاموش نہیں رہنے دیتے۔ جان بوجھ کر کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے، اور زبان کی حفاظت کے کچھ ٹپس بتا دیے جائیں کہ کیسے ناگوار صورتحال میں خاموش رہا جائے۔ دیکھیں، اس صورت میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کی بندگی میں لانا چاہیے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر پہ لگا دیجئے، یہ وظیفہ اس کا بنا لیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے جو اللہ کے دین کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور بڑا نفس جو ہے وہ جیسے مشقت محسوس کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو علاج تجویز کیا وہ یہ تھا کہ ہر وقت تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اس زبان کا وظیفہ ہے، اللہ کا ذکر جو ہے یہ زبان کا وظیفہ ہے۔ تو اپنی زبان کو اس وظیفے پہ لگائیں، اللہ کی بندگی پہ لگائیں۔ جب وہ اللہ کی رضا کے کام پہ لگے گی تو انشاءاللہ اللہ اس کو توفیق دے دیں گے کہ اس کے اوپر سے خیر ہی جاری ہوا کرے گی، اور اس کی کوتاہیاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور اس کے اندر جو ہے وہ حوصلہ اور صبر پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کیجئے، انشاءاللہ اسے اطمینان قلبی بھی حاصل ہوگا، اور اس سے زبان جو ہے وہ جب اللہ کی بندگی میں جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اسے توفیق بھی ملے گی کہ وہ خیر کے لیے چلے گی، اور جو ہے برائی اور شر کے معاملے میں خاموش رہا کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، ان کی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے، یا ان کے کسی ایسے عمل کو دیکھتے ہوئے جس سے آپ کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس میں دو باتیں جو ہیں وہ فوری طور پہ تو آپ کو کر لینی چاہیے۔ وہ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی آپ کو کسی کا کوئی عمل ایسا ہے جو تکلیف پہنچانے والا ہے یا غصہ دلانے والا ہے یا بولنے پر مجبور کرنے والا ہے، تو آپ اپنے اعمال پر غور شروع کر دیجئے، یعنی اس پر ریئیکشن دینے سے پہلے اپنے اعمال پہ غور کیجئے۔ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں اور خامیاں موجود ہیں، جن کو لوگ بھی برداشت کیے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی برداشت کیے ہوئے ہیں۔ فرشتے جو ہیں، صبح اور شام کے فرشتے، دو فرشتے جو ہیں وہ ہماری غلطیوں کو نوٹ کر کے اللہ کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اور اللہ اس سے پہلے بھی جانتے ہیں اور اس کے بعد میں بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ہمیں معاف کر رہے ہیں، اور ہمارے ہر عمل کے اوپر ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کی ہر غلطی پہ پکڑنا شروع کر دیں تو پھر اس زمین کے اوپر کوئی چلنے والا باقی نہیں بچے گا، اور اللہ اگر مواخذہ شروع کر دیں، لہٰذا اللہ اگر ہمیں معاف کر رہے ہیں اور لوگ ہماری غلطیوں پہ ہمیں معاف کر رہے ہیں اور چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو ہم بھی نظر انداز کرنے کا رویہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور جب ہم اپنی کوتاہیوں پہ غور کریں گے تو دوسرے کے بارے میں ہمدردی پیدا ہو جائے گی ہمیں، اور جو ہمارا جو ایک اینگرنیس ہے اور ایک بہت زیادہ جو ہمارا ٹیمپرامنٹ ہے، یعنی جو ہمارا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور ہمیں جو ہے وہ اس کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان اور ممکن ہو جائے گا۔ دوسرا جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو غصہ آ رہا ہے یا ہم بولنے پہ جو مجبور ہونے والے ہیں کسی کی غلطی دیکھ کر یا کسی کا رویہ دیکھ کر، کیا یہ خالص اپنی ذات کے لیے ہے اور ہمیں اپنی تسکین کے لیے یہ کر رہے ہیں، یا ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہ ہو کہ ہم اپنی ذات کی تسکین کے لیے کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں خود گلٹ فیل ہوگا، اور جب وہ ہوگا تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں فلاں شخص جو ہے وہ غلطی کے اوپر ہے، اور جو ہے مجھ سے غلطی کو دیکھ کر جو ہے وہ رکا نہیں جاتا، اور مجھ سے جو ہے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کرے، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن غور کرنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کے ایسے عمل پر ریئیکٹ کر رہا ہوں جو عمل مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، لیکن میں بھی ایک ایسا کام شروع کر رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، تو میں اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہوں اس کے اوپر ریئیکشن دے کے؟ مطلب وہ تو اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر ہی رہا ہے، اور اس نے آپ کو بولنے پہ مجبور کیا، اور آپ نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، تو آپ نے بھی اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو گویا کہ دونوں نے جو ہے وہ اپنا کام غلطی کی طرف جو ہے وہ لے گئے، اور دونوں نے جو ہے وہ غلط سٹانس کو قبول کر لیا۔ تو آپ کی توجہ جانی چاہیے اللہ کی رضا کی طرف، کہ اگر آپ جو ہے وہ جو ریئیکشن آپ دینے لگے ہیں، یا آپ کی زبان جو ہے وہ چلنے لگی ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے چلنے لگی ہے، واقعتاً آپ اس لیے چلانا چاہتے ہیں کہ حق کا اظہار کرنا ہے آپ نے اور باطل کی مذمت کرنی ہے آپ نے، تو یہ آپ تھوڑی دیر پر رکیے گا اور غور کیجئے گا کہ اللہ کی رضا کس میں ہے۔ اللہ کی رضا میرے خاموش
خاموش رہنے میں ہے، یا میری اچھی اور عمدہ الفاظ میں نصیحت کرنے میں ہے، اور کسی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے خیر کی بات بتانے میں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ آپ اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں لیکن اچھا کریں، اس کو خاموشی میں رکھیں، تو یہ تو سب سے عافیت کی بات ہے۔ اور اگر استعمال کریں تو ناصحانہ اور خیر خواہانہ اور ہمدردانہ استعمال ہونا چاہیے آپ کی زبان کا۔ تو یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں، اگر ان کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کر لیا جائے اور پھر اللہ سے توفیق مانگی جائے، دعا کیجئے، کثرت سے توفیق مانگیے، اور یہ ایک یعنی چیز ہے۔ اور اللہ اللہ اور اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، یہ جو دعا ہے اور ذکر اور وظیفہ ہے، اس کو کثرت سے کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کے لیے خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔ پانی کا استعمال کیجئے، اور اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیے، اور جو ہے وہ تھوڑی دیر کا توقف اختیار کیجئے، اپنی توجہ کو بٹا لیجئے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی خیر کی بات سوچنے پر لگا لیجئے۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ طریقے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔